بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک ہے جنات کی حقیقت۔ جی ہاں، جنات کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں اس ویڈیو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے متعلق مختلف کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، جیسے عنقا پرندہ یا ڈائنوسارز وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے بے شمار انسان اور حیوانات، چرند پرند وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، خوشبو اور بدبو وغیرہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ چونکہ میں نے ہوا کو نہیں دیکھا اس لیے میں اسے نہیں مانتا، میں خوشبو کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، بلکہ صرف محسوس کر لینے پر ہوا کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں مختلف آلات کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں بغیر کسی آلے کے دیکھنا انسانی آنکھ کے بس کا کام نہیں، جیسے ہمارے گرد و نواح میں پائے جانے والے انگنت جراثیم، ہمارے خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن، وائٹ سیلز، جسم میں پائی جانے والی بیماریاں، کیلشیم، پروٹین، وٹامنز، کس کی کتنی مقدار موجود ہے، کتنی کمی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سب مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ ذرا غور کیجیے ایسا کیوں ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان چیزوں سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے وجود کا بتانے والے لوگ بے شمار ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جب اتنی بڑی تعداد بتا رہی ہے تو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، البتہ اللہ پاک نے، اس کے نبیوں اور رسولوں نے، صحابہ کرام، تابعین و صالحین، اولیاء اور علماء نے بتایا کہ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بڑی تعداد کو دلیل بنا کر نظر نہ آنے والی جراثیم، خون کے سفید و سرخ اجزاء اور کیلشیم وغیرہ کے وجود کا اقرار، اور دوسری طرف معاذ اللہ جنات کا انکار؟ یقیناً یہ تضاد اور کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب سب سے سچے ہمارے رب اور اس کے سچے رسولوں، بے شمار اولیاء اور علماء نے فرما دیا کہ جنات کا وجود ہے، تو بس بندہ مومن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جنات کا وجود ہے۔ جنات کے وجود کا انکار دائرہ اسلام سے نکل جانے کا سبب ہے۔ بعض لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ جنات کا وجود نہیں ہے، البتہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے جنات کے وجود کا انکار لازم آتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ جنات تو بدی کی طاقت کو کہتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں، شیطان یا شریر جنات کو بدی کی طاقت کہنا در حقیقت ان کے جسمانی وجود کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے، جیسا کہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں،
جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ جنات کی قسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوم، سانپ اور کتے۔ اور سوم، جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے وفود کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھ سے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھرپھراہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار کیا۔ فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ دوستو، اتنے سارے حوالے سے ایک بات تو واضح ہو گئی، وہ مخلوق جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کا وجود ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔